نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں شامل تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور زیادہ چھوٹ مل گئی کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام کر لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ جبرائیل نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کر دوں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے، اور جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی محمدی ہونے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے تھے اور نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔